بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے اس سے بھی بڑا نقصان سامنے آ سکتا ہے، تو جائز چیز بھی منع کر دی جاتی ہے۔ اب بتوں کی مذمت، ان کی خامیاں بیان کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے سامنے والا ضد میں آ کر اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے، تو پھر آپ اس سے بچیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک عام بات ہے، اس پر کمنٹ کر دیا نا تو ہندو لوگ سیدھے حضور کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اور حضور کے بارے میں ایسا غلط کمنٹ، حالانکہ کسی نیتا کے بارے میں کمنٹ کیا آپ نے کسی سیاست کے بارے میں کمنٹ کیا ہے نا، تو اس کو اسی اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے کمنٹ واپس کرنا چاہیے، لیکن وہ سیدھا حضور کی ذات پہ آتے ہیں، محمد ایسے تھے اور فلاں تھے، تو آپ سبب بن گئے حضور کی شان میں گستاخی کا۔ تو اس لیے کہا کہ آپ سبب بنتے ہیں، اس لیے حدیث میں آیا نا ملعون من سب والدی، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اپنے والدین کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا دیکھو تم کسی دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو یہ گالی دینے کا سبب تو تم بنے ہو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں اور نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ اللہ کس طرح زمین کے اندر سے دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو چیرتا ہے اور اس سے پیڑ پودے نکلتے ہیں۔ اللہ نے رات اور دن کا کتنا بہترین نظام بنایا ہے۔ سمندروں میں اور خشکیوں میں جب سفر کرتے ہیں تو ستارے راستہ بتاتے ہیں، ستاروں کا یہ نظام بنایا ہے۔ طرح طرح کے غلے، اناج، پھل، فروٹ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ پھر کہا تھا کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، لیکن لوگوں نے جنات کو، دیووں کو، دیوتاؤں کو اور دوسری مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا، بیٹے بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، دوسرے مشرکوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ہم جو ہے کوئی چندر ونشی ہے، کوئی سوریہ ونشی ہے، کوئی برہما کے دماغ سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ سب شرک کی چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگوں نے اس طرح شرک کی چیزیں کر لی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین، سورج، یہ تمام چیزیں جن کو لوگ معبود بنا لیتے ہیں، دھرتی کو معبود بنا لیا، آسمان کو جو ہے معبود بنا لیا، بادلوں کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ سب مخلوق ہیں اور ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ بدیع عربی میں پیدا کرنے کے لیے خالق کا لفظ بھی آتا ہے، فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات بھی آتا ہے، اور بدیع کا لفظ، بدیع کے معنی آتے ہیں انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا، یعنی کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی ایگزامپل نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی، کوئی چیز آئیڈیل سامنے تھی نہیں، اور اس کے بغیر جو ذات پیدا کر دے اس کو بدیع کہتے۔ آج لوہا ہے تو لوہے کے ذریعے سے انسان دوسری ساری چیزیں بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، دروازے بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے، میزائل بنا رہا ہے، ساری چیزیں بنا رہا ہے، لوہا موجود ہے اس وجہ سے۔ اور
اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں ان کا سیمپل موجود ہے، اگزامپل موجود ہے، ان سے بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ بدیع ہے، انوکھے انداز سے پیدا کر، لوہا تھا نہیں لوہا بنا دیا، پیتل تھا نہیں پیتل کو وجود بخش دیا، دھرتی تھی نہیں زمین اور دھرتی کو پیدا کر دیا، انسان تھا نہیں، کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا اور نہ میٹیریل تھا۔ آج میٹیریل موجود ہے، اس سے انسان طرح طرح کے شیپ بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، سب بنا دیتا ہے، الگ الگ ماڈل کی گاڑیاں بن کے تیار ہو کے آ جاتی ہے، کیونکہ لوہے کے ذریعے سے بنتی ہے، وہ موجود ہے۔ لوہا نہ ہو اور پھر کوئی بنا کے دکھا دے تب مانے، اور اللہ نے ایسا کیا، اسی کو کہتے ہیں بدیع۔ تو زمین و آسمان کو انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے کیسے اولاد ہوگی جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ بغیر بیوی کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ صرف عورت سے تو اولاد ہو سکتی ہے، حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا، لیکن عورت کے بغیر مرد سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سبب اختیار کرنے کو کہا ہے، سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پریشانیوں میں پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سنکٹ موچک نہیں، کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب لا الہ الا ہو۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، چیزوں کی پوجا مت کرو، چیزوں کی عبادت مت کرو، ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا دوسری قوموں سے جھگڑا یہی ہے، معاملہ یہی ہے۔ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سوریہ کو نمسکار مت کرو، سوریہ کے پیدا کرنے والے کو نمسکار کرو۔ وہ زمین کی پوجا کر رہے ہیں کہ بھئی زمین میں ٹھیک ہے، یہ اناج دیتی ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، لیکن رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ ہے۔ گائے ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے نفع ہیں، انکار نہیں ہے، اس کا دودھ بھی نفع بخش ہے، اور اس دودھ سے پیدا ہونے والی چیزیں، گھی، مکھن، سب کچھ نفع بخش ہیں، بہت کچھ اس میں فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن اس کی عبادت نہیں ہونی، جس نے رکھا ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو نگاہیں گھیر نہیں سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے۔ دنیا کی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر کوئی انسان کہے گا جب نہیں دیکھ سکتی ہے تو پھر ہم اس کو مانیں کیوں؟ تو بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کیوں مانیں اللہ کو؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ مان رہے ہیں۔ مان کیوں رہے ہیں؟ اس کا اثر ہے، اس کا نشان دکھتا ہے، اس کا رزلٹ دکھتا ہے۔ یہ تار جو ہے بجلی کے، اس میں کرنٹ ہے، نظر آتا ہے کیا؟ لیکن اس کے اثر سے ہم پہچانتے ہیں ہاں کرنٹ ہے، تو جگمگ ہے مسجد، اور ابھی کرنٹ غائب ہو جائے تو ابھی اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کا اثر اس کا نشان سے محسوس ہوتا ہے کرنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ہے، ایٹم کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ہے، دنیا میں موجود ہے، اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے جسم میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، ہے نا؟ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کہتی ہے اس میں تمہارے اس میں نمک بھی ہے، اور چونا بھی ہے، اور شوگر بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور لوہا بھی ہے، آئرن بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ کہاں نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا اثر تو دکھ رہا ہے نا۔ بھائی اب یہ شوگر بڑھ گئی تو اس کا اثر کچھ جسم پر دکھتا ہے، کم ہو گئی تو دکھتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن مانتے ہیں، دنیا مان رہی ہے۔ اللہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے آثار دکھ رہے ہیں۔
یہ زمین و آسمان کا مضبوط نظام، یہ چاند اور سورج ایک مربوط سلسلے میں چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور دھرتی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور بادل اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں جو ہم پچھلے درس میں پڑھے، 7 بڑے بڑی دلیلیں، بڑے بڑے دلائل اللہ نے بیان فرمائے تھے کہ ان کے ذریعے سے تم جان لو کہ ہاں اللہ ہے، نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہ نشان بتا رہے۔ وہ ایک دیہاتی تھا، عرب کا بدو دیہاتی، تو اس سے کسی نے کہا کہ تو کیسے اللہ کو پہچانتا کہ اللہ ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں لیکن جانتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ان الاقدام تدل علی المسیر، کہ انسان جب ریت پر ریگستان میں چلتا ہے قدم ہوتے ہیں، نشانات پڑتے ہیں، اور ہوا نہ چلے تو کئی دنوں تک پڑے رہتے ہیں۔ پہلے چوری کا پتہ ریگستان میں اسی طرح لگا دیا کرتے تھے، چور نے چوری کی ہے، صبح پتہ چلا 10 بکریاں غائب ہیں باڑے سے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ تگاری لاتے تھے اور قدموں پر رکھ دیتے تھے، پھر لاتے تھے پاگی کو، پاؤں کے ذریعے سے اس کو پاگی، آج بھی پاگی بارڈر پر ہوتے ہیں، BSF کے پاگی ہیں آج بھی، اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو پاؤں سے وہ پکڑتے ہیں نشانات سے، بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے دیکھا ہو، ہمارے باڑمیر میں بہت سارے آج بھی جو پرانے زمانے کے بوڑھے موجود ہیں نا، ان کو بتاؤ پاؤں تو گاؤں کا یہ فلاں آدمی گیا ہے، آج بھی بتا رہے ہیں، ابھی فیس بک پہ ہم نے دیکھا ہے، وہ بتا رہے یہ فلاں کا پیر ہے، یہ فلاں آدمی کا پیر ہے، اور یہ غصے میں گیا ہے، یہ خوشی گیا ہے، وہ پیروں کے ذریعے سے معلوم بتا رہے، تجربہ ہوتا ہے۔ تو وہ پاگی کو لاتے تھے، کئی دنوں تک ملتا نہیں تھا پاگی، تو وہ ڈھکا رہتا تھا پیر، پھر بتا دے کہ یہ تو فلاں چور ہے، فلاں گاؤں کا ہے، اس کا یہ قدم نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے بدو نے کہا کہ پاؤں کے نشانات چلنے والے پر دلالت کر رہے ہیں، اور مینگنیاں اور لیگ پڑی ہے، یہ جانور کے وہاں موجود ہونے پہ دلیل دے رہے ہیں، نشانی بتا رہے ہیں۔ ان السماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحار ذات الامواج الا تدل علی اللطیف الخبیر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کے وجود کی نشانیاں ہیں، تو یہ برجوں والا آسمان جس میں سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، گیلیکسیاں ہیں، یہ کھائیوں والی، پہاڑوں والی، ندی نالوں والی زمین، اور یہ موجیں مارتا سمندر، کیا ایک اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے، نشانی نہیں ہے؟ اس کے ذریعے سے میں نے پہچانا۔ تو کہا کہ نگاہیں اس کو نہیں پکڑ سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا کی نگاہ کمزور ہے، انسان خود ہی کمزور ہے، اور اس کا ایک وجود، اس کی ایک چیز کمزور ہے، اتنی کمزور کہ یہ آنکھیں جو ہے نا سورج کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، کانوں میں ہے نا ذرا سی بھی آواز، ابھی بھی اس کی آواز تیز آ رہی ہے تو بھی آپ کو لگ رہی ہوگی کہ تھوڑا اور پیچھے کر لیں تو اور اچھا ہے، کان پھٹنے لگ جاتے ہیں ذرا سی آواز تیز آئی، اتنے کمزور ہے انسان کے اعضاء، تو اللہ کو کیسے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا کی مضبوط سے مضبوط چیز، مضبوطی سے جو تشبیہ دیتے ہیں کہ پہاڑ جیسا مضبوط، وہ بھی اللہ کا تجلی برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا موسیٰ برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں دیکھ پاؤ گے، تو کہا نہیں، تو ٹھیک ہے اگر ضد ہے تو میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ اگر سہ گیا، سہار لے گیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جلیل القدر پیغمبر اللہ کا وہ نہیں دیکھ سکا، تو عام انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ انسان کمزور ہے اس دنیا کا۔ ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب اٹھائے گا نا، مضبوط قد کاٹ 60 ہاتھ کا، اور ہر اس کی باڈی کا جو جز پارٹ ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، آنکھیں بھی بہت مضبوط ہوں گی، آنکھوں میں بینائی بھی بہت قوی ہوگی، وہاں اللہ کا دیدار کر سکے گا، وہاں اللہ کو دیکھے گا، اور جنت کی بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے، تو وہاں دیکھ سکے گا، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس دنیا میں دیکھنا ہے تو اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، وہ نظر آئے گا۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بھی ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
واضح دلیلیں آ گئی. یہ سب دلیلیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی، یہ دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی. پھر مختلف قوموں کے واقعات سنائے اور اچھے لوگوں کے واقعات بھی سنائے، ان کی کامیابی کے، برے لوگوں کے ان کی تباہی کے واقعات بھی سنائی. یہ سب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ گئی. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو ان کو دیکھے اپنے فائدے کے لیے وہ فائدے میں رہے گا، اور من عمیہ، جو اندھا بن جائے، اگنور کرے، نظر انداز کرے، دیکھ رہا ہے سب کچھ لیکن پھر بھی حقیقت کی طرف نہیں آ رہا ہے، فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، بھگتنا پڑے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں. نبی کا نائب، دین کا داعی، عالم، مبلغ، سمجھانے والا، وہ نگراں نہیں ہوتا. نگراں کا مطلب زبردستی منوانے والا نہیں. اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ نہیں کہا کہ منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیغمبروں نے سمجھایا، دل میں نہیں اتار سکے، منوا نہیں سکے، بیوی نہیں مانی. پیغمبر ایسے کہ بیوی ان کے گھر میں ان کے مشن کو اپنانے والی نہیں ہے، بیٹا مشن کو اپنانے والا نہیں ہے، باپ مشن کو اپنانے والا نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے مثالیں رکھی ہیں نا، حضرت ابراہیم کی، باپ نے مشن کو نہیں اپنایا، حضرت نوح کے بیٹے نے نہیں اپنایا، حضرت لوط کی بیوی نے نہیں اپنایا. تو دین کے داعیوں مبلغوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. سمجھانے میں اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ قابل ملامت ہے، لیکن وہ سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا ہے، تو اس داعی، اس عالم، اس مبلغ، اس دین کی خدمت کرنے والے کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. اب اس کی فطرت میں وہ نہیں مان رہا ہے نا. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، قرآن نے دلائل پیش کیے، پھر جس کے دل کی دھرتی نرم ہے وہ مان لیتا ہے. جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے نا، بارش تو پوری دھرتی پہ ہو رہی ہے، جو دھرتی نرم ہے وہ اپنے اندر سب خزانے اگل رہی ہے، جو بنجر ہے اس پر بھی پانی گیا ہے لیکن اس نے کوئی اثر نہیں دیا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس طرح ہم آیتیں، یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، بدل بدل کے، نہج بدل کے، انداز بدل کے، اسلوب بدل کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. میں نے ابھی بتایا، کبھی زمین آسمان کی قدرت کی نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے، کبھی پھل فروٹ کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کس طرح اس میں مٹھاس آتی ہے، کس طرح وہ پکتے ہیں، کن مرحلوں سے گزرتے ہیں، اس کو بیان کر رہا ہے. کبھی اپنے نیک بندوں کے واقعات بیان کر کے ترغیب، شوق دلا رہا ہے، فضیلتیں بیان کر رہا ہے تاکہ مان جائیں. کبھی برے لوگوں کا بھیانک انجام، دیکھو فرعون کا، شداد کا، حامان کا، قارون کا، ابو جہل کا، ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ لوگ ڈر جائیں، مان جائیں. یہ ہے آیات کو بدل بدل کے، اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ تم نے یہ پڑھ رکھا ہے. نبی کی زبانی یہ سب بیان ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، یہ نبی پچھلی قوموں کے واقعات، نبیوں کے واقعات بیان کر رہا ہے، اور اس نبی کی 40 سال کی زندگی مکے والوں کے درمیان اس طرح گزری ہے کہ کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، کسی مکتب بھی نہیں گیا ہے، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا ہے، کسی اجنبی سے بھی نہیں پڑھا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ معجزہ ہے اس کا، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے لیکن کیسی علم کی، حکمت کی، دانش مندی کی، عقل کی، سمجھداری کی باتیں بیان کر رہا ہے. تو مان لینا چاہیے تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہے. لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کہیں پڑھ کے آ گیا ہے، کسی سے پڑھ لیا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جو اسلام کو نہیں مان رہے نا، کہتے ہیں یہ محمد صاحب نے کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے. آج بھی کہہ رہے ہیں لوگ کاپی کیا. کہاں سے کاپی کیا؟ کہ عیسیٰ کی باتوں کو کاپی کیا ہے، موسیٰ کی باتوں کو کاپی کیا ہے، دوسرے پیغمبروں کی باتوں کو کاپی کر کے اور اس کو قرآن بنا کے پیش کر دیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو کھول کے بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو انصاف پسند ہیں. وہ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ کاپی کی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک. آگے اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے واسطے سے امت سے کہا جا رہا ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے آپ تو اس کی پیروی کیجیے. اور وحی کے ذریعے سے جو سب سے اہم بات بتائی گئی وہ توحید ہے. اللہ کو ایک مانو، بس عبادت کے لائق وہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے.
منہ پھیر لینے کا مطلب ان کی باتوں کو نظر انداز کیجیے، اگنور کیجیے، اپنا حوصلہ مت ہاریے، آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، یہ تو کہتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے، پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، اور یہ بات نہیں مان رہے جبکہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو بھائی نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، زبردستی تو نہیں منوا سکتے، اللہ نے بھی تو زبردستی نہیں کی، تو آپ کیسے کریں گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے۔ اللہ زبردستی سب کو توحید پہ لے آتا، سب کو ایمان پہ لے آتا، سب کو صحیح طریقے پہ لے آتا، زبردستی کوئی ڈنڈے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اس طور پر بھی اللہ کر سکتا تھا کہ جتنے ماننے والے توحید کے، ان کے گھر سونے کے بن جاتے، ان کے کھیتیوں میں جو ہے اناج غلہ ہوتا، شرک کرنے والوں کے اس میں اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، تو زبردستی آنا ہی پڑتا نا کہ بھائی ادھر ٹھیک ہے، ادھر تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ صحیح ہے، تو زبردستی لوگ آ جاتے۔ تمام نماز پڑھنے والوں کو اگر اللہ ایسا کر دے جو نماز کے 5 وقت کی نماز کے پابندی ہے نا، ان کو گھر بیٹھے اللہ کھلا سکتا ہے، اور اگر اللہ ایسا کر دے تو اللہ دوسروں کو مجبور کرے گا کہ تم بھی نماز پڑھو، دیکھو ان کو گھر بیٹھے کھلا رہا ہوں، تو یہ تو مجبوری والا ہو جائے گا ایمان۔ اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا ہے، ہاں دوسری مخلوق کو بنایا ہے، جانور ہیں، یہ نباتات، جمادات، درخت، پتھر، اور یہ سب جتنی مخلوق ہے نا، اللہ نے ان کو مجبوراً توحید پر پیدا کیا ہے، وہ شرک نہیں کرتی۔ کبھی کسی مرغی کو جو انڈا نہیں دیتی ہے نا، کئی سال کی ہوگی، نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دربار پہ پہنچ گئی ہو، میرا انڈا نہیں ہو رہا ہے، بچے چوزے پیدا نہیں ہو رہے، منت ماننے آئی ہو مزار، کسی مرغی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی بکری کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی اور جانور کو نہیں دیکھا ہوگا شرک کرتے ہوئے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، بتا تو دیا ہے یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، پھر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو ایمان لے آؤ، چاہے انکار کرو، چاہے مانو چاہے نہ مانو، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوگا، اس کا رزلٹ یہ ہوگا، یہ اختیار دیا ہے، پھر اپنی مرضی سے یہ سب چیزیں کر رہا ہے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، مجبور کرتا تو کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوتا۔ وما جعلناک علیم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے، حفاظت کرنے والا، جیسے اور آگے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر داروغہ بھی نہیں، ذمہ دار بھی نہیں۔ نگراں کیا کرتا ہے؟ بڑی محبت سے سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسے ریوڑ کی حفاظت گوالا کرتا ہے، جو اس کا نگراں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگراں نہیں بنایا ہے، اور نہ داروغہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے سے منواتا ہے، آپ زبردستی منوائیں، اس کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کیا ہوتا ہے جب مانتے نہیں نا لوگ، صحیح بات سامنے آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں نا، تو ایک خیر خواہ کے دل میں کبھی کبھی جذبہ آتا ہے کہ یار یہ مانتے نہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں، تو کبھی کبھی آتا ہے کہ ان کو برا بلا کہیں، یہ معبودان باطلہ جو ہے نا، ان کے جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو برا بلا کہیں گے، اللہ کو گالیاں دیں گے، حالانکہ اللہ تو واجب التعظیم ذات ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے ہر مخلوق کے ذمے۔ اب تم ان کو برا بلا کہو گے، ان کے معبودوں کو، تو یہ اللہ کو برا بلا کہیں گے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اب ذہن میں آتا ہے نا، تو پھر تو باطل کو باطل نہ کہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو، ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ جتنی بھی بدعات کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ نہیں، اچھا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، نیکی سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، عبادت سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، شرک کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ غلط کر رہے ہیں نا، وہ غلط کو غلط سمجھ کے نہیں کر رہے، نیکی سمجھ کے کر رہے، یعنی جو عقیدے کی بات ہے اس کو، عقیدے کی بات ہے۔ بلکہ اب تو ویسٹرن کلچر کی وجہ سے زنا کاری جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے کر لیں، انسان آزاد ہے، اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہم دیکھو نا، کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے آپ تو نیچے لوگ کمنٹ میں کرتے ہیں، اب بھائی ان کی اپنی مرضی ہے،
تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ وہ اچھا کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہو گئی۔ کتنا بھی غلط ہو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام اسی طرح بنایا ہے، اور شیطان نے بھی پٹی پڑھا دی، ہر ایک کو یہی جو تم کر رہے وہ اچھا ہے، اس لیے اس پہ اڑے ہوئے ضد کر رہے ہیں اسی کو۔ اب بت پرستی دیکھیے کتنی غیر معقول چیز ہے نا، جانوروں کا پیشاب پی جانا کتنی غیر معقول چیز ہے نا، ان کا فضلہ کھا جانا، اس کو مفید سمجھنا کتنی غیر معقول چیز ہے، لیکن لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہر مخلوق جو ہے نا، کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر امت، ہر گروہ، ہر جماعت کے کام کو ہم نے سنوار کے پیش کر دیا ہے، ہر ایک کو اپنا کام اچھا، اپنا عقیدہ، اپنا دھرم اچھا لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھر یہ باطل ہیں تو ان کا کیا معاملہ رہے گا؟ تو کہا ثم الی ربہم مرجعہم، ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ ان کو بتلا دے گا، اس کی سزا یہ بھگتیں گے وہاں پر اللہ کے یہاں پہنچ کر۔ تم سبب مت بنو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے اس سے بھی بڑا نقصان سامنے آ سکتا ہے، تو جائز چیز بھی منع کر دی جاتی۔ اب بتوں کی مذمت، ان کی خامیاں بیان کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے سامنے والا ضد میں آ کر اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے، تو پھر آپ اس سے بچیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک عام بات ہے، اس پر کمنٹ کر دیا نا تو ہندو لوگ سیدھے حضور کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اور حضور کے بارے میں ایسا غلط کمنٹ، حالانکہ کسی نیتا کے بارے میں کمنٹ کیا آپ نے کسی سیاست کے بارے میں کمنٹ کیا ہے نا، تو اس کو اسی اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے کمنٹ واپس کرنا چاہیے، لیکن وہ سیدھا حضور کی ذات پہ آتے ہیں، محمد ایسے تھے اور فلاں تھے، تو آپ سبب بن گئے حضور کی شان میں گستاخی کا۔ تو اس لیے کہا کہ آپ سبب بنتے ہیں، اس لیے حدیث میں آیا نا ملعون من سب والدی، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اپنے والدین کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا دیکھو تم کسی دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو یہ گالی دینے کا سبب تو تم بنے ہو نا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے بھرپور اللہ کی قسمیں کھائی، لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے تو اس کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کہتے تھے، یہ بار بار درس میں آتا ہے، ہمیں یہ نشانی دکھا دی جائے، یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو اب ہم آپ کو مان لیں گے۔ جیسے کبھی کا صفا پہاڑ جو ہے نا، محمد صاحب صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، ہم دیکھ لیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے رسول اللہ۔ کبھی کہتے تھے مکے کی زمین میں پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، باغات نہیں ہے، تو یہ پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، نہروں کو جاری کر دیجئے، ہم باغات اگائیں، ہم کھیتی باڑی کریں، آسانی ہو جائے۔ اگر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ طرح طرح کی ڈیمانڈیں، یعنی حضور کے ہاتھوں سے معجزات، نشانیاں تو بے شمار ظاہر ہوئی، لیکن یہ اپنی ڈیمانڈ، اپنی خواہش کے مطابق کہتے تھے ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی بعض مرتبہ بات آتی تھی کہ اللہ دکھا دیں نبی کے ہاتھوں سے تو یہ ایمان لے آ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ایک بات تو یہ کہہ دیجئے، نشانیاں دکھانا، معجزے دکھانا، کرشمے دکھانا، چمتکار دکھانا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ جب چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ ولی کے ہاتھوں کرامات، نبی کے ہاتھوں معجزہ، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے، وہ خود اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اہل ایمان سوچتے تھے نا ہو جائے یہ چمتکار تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وما یشعرکم، تمہیں کیا پتہ، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانی سامنے آ جائے گی تو ایمان نہیں لائیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اور ایسا ہوا ہے حضور کی زندگی میں، ڈیمانڈیں کرنے والے کبھی نہیں مانتے ہیں، ماننا ہوتا ہے وہ بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر دلیل کے، بغیر چمتکار کے مان لیتے ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہے نا تو آپ الٹے بھی لٹک جائیں، کتنی دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں آج، کتنے لوگ ہیں آج، کتنا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے یہاں، اس کے باوجود بھی اسلام قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ستایا بھی جا رہا ہے، پریشان بھی کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کیا، اس کے باوجود بھی ایمان قبول کر رہے ہیں۔
اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں ڈبیٹوں میں آتے ہیں، علماء سے بحث کرتے ہیں، ہزاروں دلیلیں دے دیں لیکن نہیں مانتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ جب ضد کرتے ہیں نا، نہ ماننے پہ آتے ہیں، تو پھر ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، پھر یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ نگاہ بظاہر دیکھتے ہوئے بھی نشانی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور دلوں سے غور نہیں کر پاتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ پہلی مرتبہ یہ ایمان نہیں لے آئے۔ اگر ایمان لانا ہوتا نا، حضور نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ قرآن مجھ پر اترا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا خود کا بنایا ہوا ہے۔ حضور نے چیلنج دیا اگر میرا بنایا ہوا ہے تو تم بھی عربی ہو، عربی داں ہو، عربی سمجھنے والا ہو، بنا کے دکھا دو۔ نہیں دکھائے۔ جن کو ایمان لانا تھا ایمان لے آئے اسی وقت، نہیں لانا تھا وہ نہیں لے آئے۔ انہوں نے تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں پھر بھی نہیں لے آئے، درخت آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں پھر بھی نہیں مان رہے لوگ تو۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ جو ضدی ہوں گے وہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، وہ صحیح راستے کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔